السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں عمار نعیمی مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ سال دوم کے پہلے چیپٹر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تو آج اس سے اگلا ٹاپک نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال کے ارشادات کی روشنی میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اقبال کی شخصیت کے بارے میں ہم لکھیں گے، چند ایک سطور لکھیں گے۔ اتنا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ نے لکھنا ہے کہ وہ ایک عاشق رسول تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک مخصوص نظریے کے حامل شخص تھے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ان کا نظریہ ہے وہ نظریہ وطنیت کے مخالف تھے۔ اب نظریہ وطنیت کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں۔ یہ پہلا ٹاپک ہے، میں ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کا پہلا ٹاپک یہی ہے، نظریہ وطنیت کے مخالف یا مخالفت۔ دیکھیں، اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ علامہ اقبال نظریہ وطنیت کے مخالف تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں، دو طرح سے ان کی بنیاد ہے، یا تو جغرافیائی لحاظ سے ہوتی ہے، اور اسلام کی آ جاتی ہے ایک کلمے کی بنیاد پر۔ تو اس کلمے کی وجہ سے اقبال اس نظریے کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا مسلمان چاہے سعودی عرب رہتا ہے، ہندوستان رہتا ہے، کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی مسلمان ہے تو ظاہری بات کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ اسی کلمے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں پہ وطنیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی درمیان میں سرحدیں حائل نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جتنے بھی مغرب کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی جو بنیادیں ہیں وہ جغرافیائی حدود پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اقبال اس کا مخالف ہے۔ اقبال کا شعر بھی ہے، کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے، جو پیرہن اس کا ہے، مذہب کا کفن ہے۔ تو یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال اس کے مخالف تھے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ نے جو بنانا ہے وہ ہے علیحدہ ریاست کے قیام کی ضرورت۔ یہ وہی خطبہ آ جاتا ہے جو آپ نے 9 کلاس میں پڑھا تھا، خطبہ الہ آباد 1930 میں۔ تو وہی والا آپ لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نئے سرے سے یاد کر سکتے ہیں تو ضرور لکھیے۔ یعنی یہ وہی ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ صوبہ پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دے دی جائے، پھر یہ ریاست برطانوی ہند کے اندر اپنی خود مختار حکومت کا قیام عمل میں لائے، یہیں سے باہر۔ مگر میرا احساس ہے کہ آخرکار شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ شمال مغربی ہندوستان یعنی یہ جو موجودہ پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے علیحدہ ریاست درکار ہوگی، قائم کرنی پڑے گی انہیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہی خطبہ الہ آباد۔ تیسرا پوائنٹ ہے جداگانہ حیثیت۔ میں ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی لکھتا جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ جداگانہ حیثیت سے مراد یہ ہے کہ علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنا علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، اپنی ایک علیحدہ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ایک ایک چیز جدا ہے۔ تو ان معنوں میں آپ نے اس ٹاپک کو لکھنا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ باقی جتنی بھی اقوام ہیں ان سب سے مختلف ہیں، ان کی اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے۔ اور اقبال کا شعر بھی ایسی سلسلے میں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو ہم لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ یار انگریز بڑا اعلیٰ ہو گیا، تو اقبال نے یہی بات کہی ہے کہ تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، تم کیوں اس بات پر اعتراض کرتے ہو اور کیوں یہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہو۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات۔ ضابطہ حیات سے مراد ہے کوڈ آف لائف، یعنی اسلام ایسا دین ہے کہ دین فطرت بھی ہے یہ تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھیں کہ مکمل ضابطہ حیات کیا ہے، کوڈ آف لائف، زندگی کے معمولی سے معمولی سٹیپ پر اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا، ایک ایک سٹیپ پر آپ کو اسلام آپ کے سامنے نظر آئے گا اور آپ کو بتائے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں آپ کو ملے گا جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ پر بتا رہا ہے اب یہاں پر یہ کرنا ہے، ہنسنا کیسے ہے، رونا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونے کے طور پر بھیج دیا
کہ سرکار آپ انہیں کر کے بتائیں. یہ نہیں ہے کہ خالی انہوں نے یہ ایک دستور جو ہے یا کتاب نازل کر دی، بات ٹھیک ہے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے عملی مجسمہ بھیج دیا. تو یہاں پہ اقبال خطبہ الہ آباد میں ہی فرماتے ہیں، اس پوائنٹ میں لکھنا ہے کہ اسلام ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے. یہی وہ بات ہے کہ اگر ہم اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں. تو یہ آ جائے گا علامہ اقبال. اس کے بعد دوسرا لونگ ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی بیان کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو نظریہ پاکستان کو بیان کرنا پڑے گا. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے نا، تو ہم نے اسی بات کو اس میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے جو تمہید ہے، تمہید کے طور پر 4-5 سطریں یہی آپ لکھیں گے کہ نظریہ پاکستان چونکہ نظریہ اسلام کے تحت یہ ہم نے حاصل کیا یہ وطن، تو لہٰذا اس کا جو جتنا بھی قوانین ہیں، دستور ہے، وہ اسلام کے مطابق ہوگا، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. سب سے پہلے آ جائے گا اس کا پوائنٹ ہے عبادات و عقائد. دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، ہر انسان کو، جتنے بھی مسلمان ہیں، انہیں آزادی ملنی چاہیے. ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ مسئلہ تھا کہ نماز قائم کرتے ہوئے انہیں 100 مسئلے مسائل آتے تھے. عید الاضحیٰ پہ قربانی کے سلسلے میں انہیں بڑی پریشانی آتی تھی. تو علیحدہ وطن حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں پہ آزادی کے ساتھ جو بھی اپنی عبادات ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے وہ پورے کیے جائیں گے. اس میں آپ نے یہ بتا دینا ہے اپنے الفاظ میں. ضروری نہیں ہے کتاب والا لکھیں سیم ٹو سیم رٹا مار کے، بالکل بھی نہیں. آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے یہ باتیں لکھنی ہیں. اس کے بعد ہے جمہوری اقدار کا فروغ. دیکھیں جمہوریت میں نے پہلے لیکچر میں بتایا کہ عوام کی حکومت، تو جب عوام کی ہی نہیں سنی جائے گی تو جمہوری اقدار کو کیسے فروغ دیا جائے گا؟ تو ایک مسلم ریاست میں عوام کی سنی جاتی ہے اور ان کے مشوروں کے تحت آگے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، کابینہ بیٹھتی ہے، مشورہ کرتے ہیں، اور کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں، وہ نچلے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں. تو ایک جو کڑی ہے وہ چلتی ہے اور حکمرانوں تک آگے بات چلتی ہے. تو وہ جو بھی قانون بناتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہوئے صلاح مشورہ کر کے کوئی بھی قانون بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے اپنے الفاظ میں. ٹھیک ہے، چند ایک مثالیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مشاورت کے اصول کو لاگو رکھا گیا. بہرحال قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں. اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم مشورے سے طے کریں. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے جی معاشرتی انصاف اور مساوات. یہ ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، معاشرتی انصاف، کہ معاشرے میں انصاف قائم ہونا چاہیے. جیسا کہ یہاں پہ آپ وہ مثال بھی لکھ سکتے ہیں کہ عرب میں فاطمہ نامی ایک عورت نے جب چوری کر لی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے طور پہ صحابی بھی آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول نہیں کی. تو انصاف ہونا چاہیے معاشرے میں، مساوات، برابری ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی ان کے رائٹس ملنے چاہیے جیسا کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے جو کہ اس سے پہلے انہیں نہیں میسر تھے، انہیں ملتے ہی نہیں تھے حقوق. بہرحال تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی مثال بھی ہے، وہ بھی ایڈ کر لیں اس میں، کہ یعنی اسلامی ریاست میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ کو بھی خطبہ دیتے ہوئے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. وہ آگے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں خلیفہ، تو مجھ سے سوال کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اسلامی ریاست میں انصاف اور مساوات کے اصولوں پر چلا جاتا ہے. جو بھی حکمران ہے، یہ بھی آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے. اور شہریوں کے حقوق و فرائض، یہ بڑا اہم شارٹ کویسچن بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ حقوق سے کیا مراد ہے اور فرائض سے کیا مراد ہے. دیکھیں میں پاکستان میں رہتا ہوں، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ حکومت کو ٹیکس پے کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں حکومت آپ کو کچھ رائٹس دیتی ہے، کچھ حقوق دیتی ہے آپ کو. تو یہ حقوق ہیں. اور فرائض کیا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے، حکومت نے آپ کو جب رائٹس دیے ہیں، قانون دیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. یعنی پاکستان کا
ایک مفید شہری بننا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا اور باقاعدگی کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے رہنا ہے، شہریوں کے حقوق و فرائض۔ اچھا، اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں بھی ایکویلٹی آنی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گوروں کے لیے کالوں کے لیے علیحدہ قانون ہے جیسے پہلے امریکہ میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ دیکھا جائے یار وہ امیر ہے، امیر کو چھوڑ دیا جائے، غریب کو پکڑ لیا جائے جیسا کہ ہوتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی میں سب سے اہم چیز ہی یہی تھی کہ شہریوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، یہ نہ دیکھا جائے اس کی قوم کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے۔ اکثر ہم لوگ تو اسی وجہ سے کسی کی مدد نہیں کرتے کہ یار وہ کس قوم کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی اگر ہم ایک سچے پاکستانی بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اخوت و بھائی چارے کی فضا کا قیام، یہ 5واں پوائنٹ ہے۔ اخوت و بھائی چارہ ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہی ملک کو آگے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، وہ میری ٹانگ کھینچ رہا ہے، بھائی چارے کا ماحول ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے، یہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ 5واں پوائنٹ ہے، آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے کہ اسلام امن کا داعی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کی فضا قائم کریں، نفرت نہیں، حسد نہیں کرنا ایک دوسرے سے۔ اور چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے قانون کی بالادستی، ہر معاملے میں قانون کو اوپر رکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا میں قانون کو ہاتھ میں لے لوں۔ میرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو میں چور کو پکڑ کے اس کی پٹائی نہ کرنی شروع کر دوں، اس کے جو قانون ہے قانون کی گرفت میں اس شخص کو دے دوں، آگے قانون جانے اور وہ شخص جانے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر تھا پہلے چیپٹر کا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔